نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کی جانب سے مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور آج ہم جس عنوان سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے کتاب الجہاد۔ جہاد اللہ کی راہ میں لڑنے کو اور قتال کرنے کو کہتے ہیں، کوشش کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ جہاد کے اندر جو آدمی اپنی جان دیتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے، جہاد کرنے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ شہید اس مسلمان عاقل بالغ کو کہا جاتا ہے جو ظلم کے طور پر کسی زخمی کرنے والے آلے کے ذریعے سے قتل کیا گیا ہو، ہتھیار کے ذریعے سے مارا گیا ہو۔ شہید کا حکم یہ ہے کہ اسے غسل نہ دیا جائے، بلکہ ویسے ہی خون کے اندر دفن کر دیا جائے گا۔ جس شہید میں یہ وصف یعنی یہ کوالٹی نہ پائی جائے تو اسے شہید فقہی نہیں کہا جا سکتا، البتہ اسے شہید کا ثواب ضرور ملے گا اور اسے غسل وغیرہ بھی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں رکھتے۔ اب جن لوگوں کے لیے شہید کا ثواب ہے وہ کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی طاعون کی بیماری میں صبر کرتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ ایک روایت میں اور 7 شہیدوں کا ذکر کیا گیا، ایک تو طاعون سے مرنے والا، دوسرا ڈوب کر مرنے والا، تیسرا اچانک مرنے والا، چوتھے پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، پانچویں جل کر مرنے والا، یعنی جو کسی حادثے میں جلا ہو، خود سے جو جلا ہو وہ تو خودکشی کہلائے گی، حرام موت کہلائے گی۔ تو 5ویں نمبر پر جو جل کر مرا ہو وہ بھی شہید ہے۔ جو دیوار کے نیچے آ کر مرا، یعنی دیوار گر گئی، آدمی سویا، دیوار کمزور تھی، دیوار گری اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، تو وہ بھی شہادت ہے۔ اگر کوئی عورت ڈیلیوری کے اندر اگر انتقال کر جائے بچے کی پیدائش کی وجہ سے، تو وہ بھی شہید ہے۔ اس کے علاوہ دیگر روایات میں اور بھی بہت سارے امراض ہے جن کی وجہ سے مرنے والا اگر اس میں انتقال کر جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ مسافر کی حالت میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت ہے۔ مال جان اہل خانہ کی حفاظت کے لیے مرنے والا بھی
یعنی گھر والوں کی حفاظت کے لیے مرنے والا بھی وہ بھی شہید ہے۔ کسی کے حق کو بچانے کے لیے قتل کیا گیا، یا کسی جانور نے پھاڑ کر کھا لیا، کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا، یا پھر بخار میں مبتلا ہو کر مرا، علم دین کے حاصل کرنے کے لیے انتقال کر گیا، اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو امر الہی یعنی اللہ کے حکم کو قائم کرے اور اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے، اور پھر روزانہ 25 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے اللہم بارک فی الموت وفی ما بعد الموت، تو اسے بھی شہادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ فسادات کے وقت سنت پر عمل کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے اور پھر اسی بیماری میں انتقال کر جائے تو اسے بھی شہادت کا ثواب، جب تک بیمار رہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و اور اسی طریقے سے ہر رات کو اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب، اور اگر کوئی آدمی باوضو سویا اور پھر انتقال کر گیا تو اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے لیے بھی شہادت کا ثواب۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے، جس کو جتنا چاہے نوازتا ہے۔ اب اس کے شہید کے بارے میں چند فقہی مسائل بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ نابالغ اور مجنون کو غسل دیا جائے گا، اگر یعنی نابالغ بچہ اگر شہادت پایا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنابت اور حیض اور نفاس والی عورت ہو، چاہے وہ ابھی حیض اور نفاس میں ہو یا ختم ہو گیا ہو، لیکن اس نے ناپاکی کی وجہ سے غسل نہیں کیا تھا اور پھر میدان جہاد میں آئے اور شہید ہو گئے تو ان کو غسل دیا جائے گا۔ حیض شروع ہوئے ابھی پورے 3 دن نہ ہوئے تھے کہ قتل کی گئی تو اسے غسل نہیں دیں گے، کیونکہ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حائضہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ناپاک ہونا معلوم کس طرح ہوگا؟ تو اس طرح معلوم ہوگا کہ قتل سے پہلے انہوں نے خود بیان کیا ہو، یا شوہر ہے تو بیوی نے بتایا ہو۔ شہید کے بدن پر جو چیزیں کفن میں سے نہ ہو وہ اتار لی جائے گی، جیسے زرہ ہے، ٹوپی ہے اور ہتھیار وغیرہ۔ سنت کفن میں کچھ کمی پڑے تو اضافہ کیا جائے گا۔ پیجامہ وغیرہ اس کا نہ اتارا جائے، شہید کے سب کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنا دینا یہ مکروہ ہے۔ جیسے اور مردوں کو خوشبو لگاتے ہیں شہید کو بھی لگائے۔ شہید کا خون صاف نہ کیا جائے بلکہ خون کے ساتھ ہی اس کو دفن کیا جائے، اور اگر کپڑے میں ناپاکی لگی ہو تو ناپاکی کو دور کر دے اور شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ یہ شہید کے تعلق سے احکام تھے۔ جہاد کے بارے میں ایک تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسلامی عنوانوں کے اندر اس کو بھی جگہ دی جاتی ہے۔ عناوین کے اندر یعنی عنوانوں کے اندر جو مضامین آتے ہیں اس میں جہاد کا بھی ایک عنوان آتے ہی ذہنوں کے اندر یہ تصور پیدا ہونے لگتا ہے کہ جہاد یعنی اسلام کے اندر جہاد کی تعلیم دی گئی۔ یقیناً صحیح نظریے سے انسان جب اس کی تعلیمات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ
اسلام ہر موڑ پر، ہر ماحول کے اندر امن و امان کی تعلیم دیتا ہے۔ جہاں پر جنگ کرنے کا حکم ہے وہاں غور کرے آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا انداز اپنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر وہ تم سے لڑے تو تم ان سے لڑو۔ یعنی اس کو پہلے قدم اٹھانا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو دفاعی جنگ کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے اوپر وار کیا، حملہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے اب اپنی جان بچانا فرض ہے، تو پھر اپنی جان بچانے کی خاطر تم قدم اٹھاؤ۔ اور امن و امان کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ اسلام جو ہے اخلاق سے، کردار سے، امن و امان کے ذریعے سے، بھلائی کی تعلیم کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ تو اس طرح سے کتاب الجہاد کے اندر جو ابتدائی باتیں تھی ہم نے ذکر کی۔ اب آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد باب ما جاء فی حرمت خیانت القاعدین علی نساء المجاہدین۔ پہلا باب قائم کیا جہاد کے بارے میں، یعنی مجاہدین کی عورتوں کے تقدس اور حرمت کا بیان۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جائیں اور پھر اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر جائیں تو ان کی عورتوں کی عزت اور حفاظت کی ذمہ داری سارے مسلمانوں پر ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 318۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ تعالی حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین کحرمت امہاتہم وما من رجل من القاعدین يخون احدا من المجاہدین فی اہلہ الا قیل له یوم القیامۃ اقتص منہ فما ظنکم۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مجاہدین کی عورتوں کے تقدس کو، یعنی ان کی پاکیزگی کو، جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اس طرح کر دیا ہے جس طرح ان کی ماؤں کا تقدس ہے۔ یعنی جو لوگ جہاد میں نہیں جا سکے بلکہ گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں مرد حضرات، اب وہ لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کی عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور کچھ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو جو لوگ اپنے گھروں میں ہیں مجاہدین کی عورتیں ان کی ماؤں کی طرح ہے، یعنی بیٹھنے والوں کی ماؤں کی طرح یہ مجاہدین کی عورتوں کا تقدس ہے، ان کی عزت ہے، ان کی عصمت ہے، ان کی حفاظت ہے۔ اب لوگوں میں سے جو کوئی آدمی کسی جہاد کرنے والے کے اہل خانہ میں سے، یعنی کسی عورت کے کسی معاملے میں خیانت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے قصاص کا، یعنی بدلے کا مطالبہ کیا جائے گا، یعنی بدلہ لیا جائے گا۔ بس چنانچہ اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی جس سے قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا اس کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ یعنی یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی اور سوال کیا جائے گا اور پھر سزا بھی دی جائے گی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الوصیۃ للبعث بالمہمات۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت، لشکر کو بھیجتے وقت وصیت کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 319۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشا او سریۃ اوصى اميرهم في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى
وأوصى في من معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا فإذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية فإن أبوا فقاتلوهم فإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوكم أن تنزلوا على حكم الله تعالى فلا تفعلوا فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيه بما بدا لكم فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فأعطوهم ذمتكم وذممكم وذمم آبائكم فإنكم إن تغفروا بدينكم أهون من أن تغفروا بذمة الله في رقبتكم. وفي رواية فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم آبائكم أيسر. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر یا چھوٹے دستہ یعنی چھوٹا سا لشکر اس کو روانہ کرتے وقت ان کے امیر کو خصوصی وصیت فرماتے، امیر لشکر کو خاص وصیت فرماتے، بالخصوص اللہ تعالیٰ سے یعنی خاص طور پر اللہ سے ڈرنے کی وصیت فرماتے اور لشکر کے ساتھ نرمی اور احسان کرنے کے بارے میں وصیت فرماتے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سے فرماتے کہ اللہ کے نام سے مدد حاصل کرو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے منکروں سے جہاد کرے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ان سے جہاد کرو۔ تم ہاتھ اور پاؤں نہ کاٹنا، کسی بچے اور بوڑھے کو قتل نہ کرنا۔ تم لوگ جب دشمن کے مقابلے میں اترو تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کرو۔ دیکھیں اسلام کی تعلیم، تم لوگ جب کسی دشمن کے مقابلے میں جاؤ تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو، بلکہ کہا گیا اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اگر وہ انکار کر دے تو انہیں جزیہ دینے پر آمادہ کرو، یعنی انہیں جزیہ دینے کے بارے میں کہو، یعنی ٹیکس وغیرہ دے کر رہ سکتے ہیں تو اپنی جان کی حفاظت کر لے۔ اگر پھر بھی وہ انکار کر رہے ہیں تو اب ان سے لڑائی کی جائے۔ اور جب تم لوگ کسی قلعے کا محاصرہ کر لو، یعنی کسی قلعے کو گھیر لو چاروں طرف سے، تو اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اترنے کا کہیں تو تم لوگ ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں نہیں جانتے مگر ان کے اپنے حکم پر انہیں اتار سکتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں تو تم کو علم نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ کے حکم کے بارے میں نہ اتارو مگر ان کے اپنے حکم پر انہیں اتار سکتے ہو، اور پھر اپنی عقل کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو۔ اگر وہ اس بات کو پسند کرے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے میں لے لو تو تم انہیں اپنے اور اپنے آبا و اجداد کے ذمے میں لے سکتے ہو، کیونکہ اپنا ذمہ اپنی ذمہ داری توڑنا تمہارے لیے آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذمہ جو ہے توڑنا یہ مشکل ہے۔ تو اللہ کا ذمہ توڑنے سے زیادہ آسان تمہارے لیے اپنا ذمہ توڑنا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر دشمن پسند کرے کہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کا تم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ دو، یعنی حفاظت دو، پناہ دو، تو تم ہرگز انہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ نہ دینا،
ہاں تم انہیں اپنے اور اپنے آبا و اجداد کا ذمہ دے سکتے ہو، اپنے باپ دادا کا ذمہ دے سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے اپنے آبا و اجداد کا ذمہ توڑنا آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذمہ اگر تم نے دے دیا تو پھر وہ توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بہترین اس میں وصیتیں کی گئی۔ پہلی وصیت تو یہ کی گئی کہ خوف خدا، دوسری وصیت یہ کی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ سب کام کرے، تیسری وصیت یہ کی گئی کہ وہ امیر لشکر مجاہدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ایک وصیت یہ کی گئی کہ اللہ کے نام سے جہاد کا آغاز کرے، اور اللہ کی رضا کو آگے رکھے، اس کے دل میں تکبر، گھمنڈ، غرور نہیں ہونا چاہیے، اور ایک وصیت یہ بھی کی گئی کہ لڑائی کے دوران مال غنیمت میں خیانت نہ کرے، کیونکہ خیانت کرنے والا سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جس آدمی کو قتل کیا جائے اس کا مصلح نہ کیا جائے، مطلب یعنی قتل ہونے کے بعد اور پھر زیادہ اس کے اوپر ظلم نہ کیا جائے کہ ناک کاٹے جائے، کان کاٹے جائے، دیگر اعضاء یعنی جسم کے حصے کاٹے جائے۔ اور ایک اور ہدایت دی گئی کہ جنگ کے میدان میں پہلے جو ہے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے، پھر دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں اسے جزیہ دینے کے لیے آمادہ کرے، یعنی جزیہ دینے کے لیے کہیں تاکہ وہ اپنے عقیدے اور مذہب پر رہتے ہوئے اسلامی حکومت کو تسلیم کر کے جزیہ ادا کر سکے۔ اگر وہ اس کا بھی انکار کرے تو اس کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ ایک ہدایت یہ بھی کی گئی کہ اگر جنگ کے دوران دشمن ہمت ہار دے اور امان مانگے، امن کی مانگ کرے، تو پھر تم اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر اسے امان دے سکتے ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری پر ہرگز نہیں دے سکتے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس حدیث سے نکلنے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہی تھی، تو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن المثلۃ، مثلا کرنے کی ممانعت کا بیان، یعنی جس کو قتل کر دیا گیا، قتل کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر نہ کاٹے جائے، ناک کان نہ کاٹے جائے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 320۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن ابی بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن المثلۃ۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کرنے سے منع کیا۔ تو مثلا کی تعریف ابھی بتلا دی گئی کہ قتل ہونے کے بعد اور زیادہ انتقام لینا، بدلہ لینا، یعنی ناک، کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کاٹ دینا۔ شریعت کے اعتبار سے ایسا کام کرنا یہ حرام ہے۔ جس آدمی کو قتل کر دیا گیا اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس کے ساتھ ایسا کام کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا وہ پورا ہو چکا، اب اس کے بعد آدمی مزید کرے گا تو اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ بس اس نے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا، آپ کو بہت غصہ آیا، لیکن اس غصے کا تعلق اپنی ذات سے تھا، آپ نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ اس نے حیرت کرتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے تو مجھے گرا لیا تھا اور مجھے آسانی کے ساتھ قتل کر سکتے تھے، لیکن پھر کیوں چھوڑ دیا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تمہیں گرایا،
قتل بھی کرنا چاہا، لیکن تمہارے تھوکنے کی وجہ سے میرا ذاتی غصہ جوش میں آ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ ذاتی بدلے کی بنا پر میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں قتل کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبیلہ عقل اور ایک قبیلہ عرینہ، یہ ان کے 7 افراد تھے، 7 لوگ تھے، ان کو قتل کروا کر ان کا مسئلہ کیا گیا، یعنی ان کے آنکھوں میں گرم سلائی وغیرہ پھیری گئی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی آنکھیں نکلوا دی گئی، ان کے پاؤں کٹوا دیے گئے، ہاتھ کٹوا دیے گئے، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا، اور حدیث پاک کے اندر مصالحہ کرنے سے تو منع کیا گیا۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے، ان میں سے ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے اسلام سے پھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی قصاصاً یہ معاملہ کیا گیا، یعنی انہوں نے قتل ایسا ہی کیا تھا تو ان کو بھی اسی طرح قتل کیا گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے کئی جرم کیے تھے، جیسے اسلام سے پھر جانا، اونٹوں کو چرا لینا، چرواہوں کو ناک کان کاٹ کے، ہاتھ پیر کاٹ کے قتل کر دینا۔ تو یہ سارے قصاص جمع ہو کر انہیں یہ سزا دی گئی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی علامات البلوغی، بلوغ کی علامات کا بیان۔ یہاں پر بلوغ کی علامتوں کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نابالغ کو جنگ میں شریک ہونے نہیں دیا جاتا، پھر اس کے احکام بھی سب الگ ہوتے ہیں۔ تو بالغ کب کہلائے گا، جنگ میں جانے کے لائق کب کہلائے گا، اس تعلق سے یہاں پر ہم ابھی ذکر کر دیتے ہیں کہ بلوغ کی علامتیں کئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے کہ ناف کے نیچے بال کا آ جانا، یا پھر بغل میں بال اگنا، یا پھر احتلام ہو جانا، یا پھر لڑکی کی عمر 9 سال اور لڑکے کی عمر 12 سال ہو جانا، یا مشہور قول کے مطابق لڑکے کی عمر 15 سال کی ہو جانا۔ اب حدیث پاک میں علامت بلوغ ایک ہی بیان کی گئی جو ابھی حدیث آ رہی ہے، اس میں زیر ناف بال کا آنا ہے، تو زیادہ مشہور ہونے کی وجہ سے اسی کو چن لیا گیا۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 321۔ ابو حنیفہ عن اسماعیل بن حماد وابیہ والقاسم بن معن وعبد الملک عن عطیۃ القرظی قال اوردنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم قریظۃ فامر بقتل کبارہم وصبی صغارہم فمن انبت قتل ومن لم ينبت استحى منه وفي رواية قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا فإن كان أنبت فضربوا عنقه فوجدوني لم أنبت فخلى سبيلي وفي رواية قال كنت في سبي قريظة فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا في عانتي فوجدوني لم أنبت فألحقوني بالسبي۔ حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر، حضرت عطیہ قرظی بیان کر رہے ہیں کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا
ان میں سے جو بڑے لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور جو چھوٹے لوگ ہیں انہیں قیدی بنایا جائے۔ چنانچہ جن لوگوں کے زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال موجود تھے انہیں قتل کیا گیا، جن کے زیر ناف بال موجود نہیں تھے انہیں چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نابالغوں کو چھوڑ دیا گیا، بالغ حضرات کو قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت میں کچھ اس طرح ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو اگر اس کے زیر ناف بال ہیں یعنی ناف کے نیچے کے بال ہیں تو اسے ہلاک کر دو۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے زیر ناف بال موجود نہیں تھے لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا۔ ایک روایت میں حضرت عطیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریظہ کے قیدیوں میں شامل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے زیر ناف بال موجود نہیں تھے تو انہوں نے مجھے قیدیوں کے ساتھ ملا دیا۔ اب بالغ لوگوں کو قتل کیوں کیا گیا، نابالغ کو قید بنانے کا حکم دیا گیا؟ اس کی مشہور 3 وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بالغ لوگوں کو نابالغ کے ساتھ قیدی بنانے سے اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بالغ لوگوں پر بڑے ہونے کی وجہ سے قابو پانا دشوار ہے، ہاں نابالغ جو چھوٹے رہتے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، کنٹرول پانا۔ تیسری بات یہ کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شریعت نے نابالغ لوگوں کو احکام کے نافذ کرنے کے لیے مخاطب نہیں کیا، یعنی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو۔ اس لیے اس مقام پر بھی انہیں قتل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی ان کے ساتھ آسانی ہے ہر ماحول میں۔ اگلا باب ہے باب لا تفادی جیفۃ الاسیر۔ کوئی قیدی ہے اور وہ مر چکا ہے تو اس کی لاش کا فدیہ وصول نہ کرنے کا بیان۔ مقتول قیدی کی لاش کا فدیہ وصول نہ کرنے کا بیان۔ اب یہ باب اصل تعلق رکھتا ہے کہ ہر دور میں 2 ملکوں کے درمیان یہ فوجی اصول رہا ہے اور آج بھی ہے کہ ہلاکت کی صورت میں اپنے فوجی کی لاش کو اپنے وطن میں لا کر بڑے عزت اور تعظیم کے ساتھ دفن کرتے ہیں، چاہے لاش کو لانے میں کتنی ہی رقم خرچ کرنا پڑ جائے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مشرک قیدی خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا، یعنی گڑھا کھودا گیا تھا اس میں گر کر ایک مشرک ہلاک ہو گیا۔ اس کی لاش کو حاصل کرنے کے لیے کچھ معاوضے کی بھی پیشکش کی گئی، یعنی کچھ رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو یعنی اس ڈیمانڈ کو ٹھکرا کر لاش پر سیاست کرنے سے انکار کر دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بین الاقوامی سطح پر یہ اصول بتلا دیا اور یہ اخلاق اور کردار کا اعلیٰ پیمانہ بتا دیا کہ لاشوں پر سیاست کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ طریقہ انسانیت کے احترام کے خلاف ہے۔ لاشوں کے ساتھ سودا کرنا اور اسی طریقے سے کچھ رقم دے کر پھر اس کو دوسروں کے حوالے سے چھڑانا یا رقم لے کر دوسرے کے حوالے کرنا، ذاتی مفاد کی خاطر اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام ان سب چیزوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 322۔
ابو حنیفۃ وابن ابی لیلى عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا من المشرکین یوم الخندق قتل فی الخندق فاعطى المشرکون بجیفته مالا فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کا ایک شخص خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ مشرکین کی طرف سے اس کی لاش کے حاصل کرنے کا فدیہ ادا کرنے کی پیشکش کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، آپ نے منع کر دیا کہ یہ اس طریقے کی پیشکش نہیں کی جانا چاہیے، مال وغیرہ کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی النہی عن ان یباع الخمس حتی یقسم۔ خمس کی تقسیم سے پہلے اس کو بیچنے کے منع ہونے کا بیان، یعنی ابھی مال غنیمت ہے، مال غنیمت میں ابھی خمس تقسیم نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی مجاہدین میں کا آدمی اپنا حصہ نہیں بیچ سکتا۔ خمس یعنی پانچواں حصہ، مال غنیمت میں پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں، یتیم اور مسکین اور مسافر کے لیے ہوتا ہے۔ اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غنیمت کے مال میں تمام مجاہدوں کا حصہ برابر ہوتا ہے، اگر کوئی حصے دار اپنا حصہ فروخت بھی کر دے تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خرید و فروخت کا یہ قانون ہے کہ جو چیز قبضے میں نہیں ہے اس کی خریدنا بھی جائز نہیں ہے، بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے مجاہد کا حصہ اس کے قبضے میں نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو بیچنا منع ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 323۔ ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر ان یباع الخمس حتی یقسم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کے فروخت کرنے سے یعنی بیچنے سے منع کیا، تو اس کو ڈیوائیڈ کرنے سے پہلے اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ غنیمت وہ مال جو کافروں اور مشرکوں کی طرف سے مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اب دارالحرب میں مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں ائمہ کرام میں اختلاف ہے۔ دارالاسلام کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے، اور اس بارے میں بھی سب کا اتفاق ہے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کو بیچنا منع ہے۔ لیکن اب جہاں غیر مسلموں کا غلبہ ہو وہاں پر مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے یا نہیں ہے؟ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دارالحرب میں یعنی جہاں کافروں کا غلبہ ہو تو وہاں مال غنیمت کی تقسیم جائز ہے، کیونکہ وہاں مجاہدین کی ملکیت مال غنیمت میں ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دارالحرب میں مال غنیمت کو تقسیم کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں مجاہدین کی ملکیت مال غنیمت میں ثابت نہیں ہوتی۔ دارالاسلام میں پہنچنے کے بعد مال غنیمت محفوظ ہو جاتا ہے اور مال غنیمت میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مال غنیمت کو مدینہ طیبہ میں لاتے اور پھر وہاں مجاہدین میں تقسیم فرماتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 324۔ ابو حنیفہ عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقسم شيئا من غنائم بدر الا بعد مقدمه بالمدینہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر کوئی چیز تقسیم نہ کی، لیکن مدینہ طیبہ میں واپس پہنچ کر اسے تقسیم کیا۔ تو اس حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ دارالحرب میں کوئی چیز تقسیم نہ کی جائے، اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آپ نے پھر تقسیم فرمایا۔ اگلا عنوان ہے کتاب البیوع کا۔ کتاب الجہاد کا بیان مکمل ہوا ہے اور اب کتاب البیوع کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی خریدنے اور بیچنے کے احکام اور مسائل۔ بیع کا لفظ جو ہے، بیع کی بیوع جو ہے بیع کی جمع ہے، اور بیع کا لفظ ازداد کی قبیل سے ہے، یعنی دو معنوں پر بولا جاتا ہے، خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بیع کے تعلق سے فقہاء کرام نے ایک اصول بتلایا، البیع ینعقد بالایجاب والقبول اذا کان بلفظ الماضی۔ بیع جو ہے ایجاب اور قبول، پہلا قول ایجاب کہلائے گا، دوسرا قول قبول کہلائے گا، اور ان دونوں میں سے ایک کا ماضی کے لفظ سے ہونا ضروری ہے، یعنی اس طریقے سے کہ میں نے خریدا۔ جیسے اگر بائع کہہ رہا ہے کہ میں اس کو بیچتا ہوں، تو مشتری یہ کہے میں نے خرید لیا، یہ نہ کہے میں خریدوں گا۔ اگر اس طریقے سے کہا تو پھر بیع منعقد نہیں ہوتی۔ اور بیع جو ہے یہ بھی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جز ہے، اور اب یہاں سے معاملات کی بحث کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ یقیناً حرام ہے، جن کے بارے میں خاموشی ہے وہ مشتبہ ہیں، یعنی ان میں شبہ ہے، نہ تو وہ حلال ہے نہ حرام ہے۔ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں طہارت، تقوی اختیار کرنے اور حرام سے بچنے، حلال کو اپنانے اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچنے کا بہت پرزور درس دیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، شبہ والی چیزوں کو ترک کر دو، جو چیزیں شک اور شبہ میں نہیں ڈالتی انہیں اختیار کر لو۔ تو شک اور شبہ والی چیزوں سے دور رہو، وہی حدیث مبارکہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی گئی۔ ابو حنیفہ عن الحسن عن الشعبی قال سمعت النعمان يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے منبر پر یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ حلال اور حرام دونوں چیزیں واضح ہیں، جبکہ ان کے درمیان شبہ والی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔
جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا تو یقیناً اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اللعن علی الخمر و تعلقیہا، شراب اور اس کے کارندوں پر لعنت کا بیان، یعنی شراب سے جڑنے والے، یعنی جو صرف پینا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ پلانا اور اسی طریقے سے خریدنا بیچنا، تو جتنے لوگ شراب کے اندر جڑیں گے وہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے لیے صاف حکم دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کیونکہ شراب جو ہے نجس ہے، پلید ہے، اس لیے اس کا تیار کرنا، اس کا پلانا، اس کا پینا، بیچنا سب کچھ حرام ہے۔ شراب جو ہے ظاہری طور پر ایک ناصر معلوم ہوتا ہے، یعنی اس سے ایک بیماری ہوتی ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ شرابی انسان نشے کی حالت میں زنا، قتل وغیرہ بھی کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 326۔ ابو حنیفہ عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لعنت الخمر وعاصرها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتریها۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ شراب پر، ان کے نچوڑنے والے پر، یعنی جو شراب بنائے، پھر اسی طریقے سے پلانے والے پر، پینے والے پر، اور اس کے خریدنے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، سب پر لعنت ہے۔ شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی حرمت بیع الخمر، شراب کے خرید اور فروخت، یعنی خریدنا اور بیچنا حرام ہونے کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 327۔ حدثنا حماد عن ابیہ عن محمد بن قیس قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما او سأله ابو كثير عن بيع الخمر فقال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحرموا أكلها واستحلوا بيعها وأكلوا أثمانها وإن الذي حرم الخمر حرم بيعها وأكل ثمنها۔ حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ انہوں نے یا ابو کثیر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے شراب بیچنے کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا اللہ تعالی یہود کو تباہ کر دے کہ ان پر چربی حرام قرار دی گئی، تو انہوں نے اپنے اوپر اس کا کھانا حرام کر لیا، لیکن اس کے خریدنے اور بیچنے کو جائز رکھا، اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لاتے رہے۔ بے شک وہ ذات جس نے شراب کو حرام قرار دیا، اسی نے اس کے خریدنے اور بیچنے اور اس کی قیمت کو کھانے کو بھی حرام قرار دیا۔ تو اس طریقے سے اسلامی تعلیمات میں شراب اور چربی کی خرید اور فروخت کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حرمت بالکل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ان سے انگور کی شراب کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص انگور کی شراب کا ایک مشکیزہ حضور کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور نہایت ہی عقیدت سے تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یوں مخاطب ہوئے کہ کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور نہیں۔ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دھیمی آواز میں کوئی بات کی۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے کیا بات کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے انہیں جو ہے اس شراب کو بیچنے کا مشورہ دیا۔ حضور نے فرمایا جس ذات نے اسے حرام قرار دیا اسی نے اس کے خریدنے اور بیچنے کو بھی حرام قرار دیا۔ تو شراب کی خریداری پر اور اس کے بیچنے پر لعنت کی گئی۔ شراب کی طرح حرام جانور کی چربی بھی ناپاک ہے، جس وجہ سے اس کی چربی کی خرید اور فروخت حرام قرار دی گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، گائے اور بکری کی چربی ہم نے ان لوگوں پر حرام قرار دی۔ اور ایک اور آیت میں حرمت علیکم المیتہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہلاک کر دیا، یا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تو انہوں نے اسے پگھلایا پھر اسے بیچ دیا، اس کی قیمت مقرر کی۔ تو یعنی پگھلا کر بیچنے سے کوئی اس کی حیت بدلنے سے اس کا حکم نہیں بدلے گا۔ تو اس طریقے سے یہ چند باتیں اس باب کے تحت ذکر کی گئی۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی اللعن علی آکل الربا، علی اکل الربا، یا علی اکل الربا، سود کھانے پر خدا کی لعنت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 328۔ ابو حنیفہ عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ربا کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھتے چلے۔ اس کے معنی آتے ہیں زیادتی کے، اضافے کے۔ شرعی مفہوم یہ ہے کہ دو چیزوں کا تبادلہ کرنا، یعنی الٹ پھیر کرنا، یعنی ایک طرف سے پیسے دیے جائے دوسری طرف سے کوئی چیز لی جائے، جبکہ ایک میں زیادتی ہو اور دوسرے میں نہ ہو۔ یعنی ایک طرف 1000 ہے ایک طرف 1100 ہے، اور یہ زیادتی کسی چیز کے بدلے میں نہ ہو، یعنی کسی چیز کے بدلے میں نہیں، بس یہی جو ہو رہا ہے معاملہ یہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف 1000 ایک طرف 1100 ہے۔ اب یہ 1000 جو ہم دے رہے ہیں کسی چیز کے بدلے میں نہیں، بس یہی 1000 دے کے 1100 لے رہے ہیں۔ تو یہ لین دین کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے اور بیچ میں کوئی چیز عوض کے طور پر نہیں آ رہی، تو اب ایسی صورت میں یہ ربا ہو جاتا ہے۔ ربا حرام، آیت قرآنی اس کی دلالت کرتی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید اور فروخت کو یعنی خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا۔ قرآن کریم کے اندر جس طرح سود کی برائی کو بیان کیا گیا اسی طرح احادیث میں بھی ہے۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے، پھر ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے۔ سفر معراج کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر جمع ہے، ایک آدمی دریا میں ہے، یہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا ہے۔ تو جو کنارے پر دریا کے کنارے پر جو آدمی کھڑا ہے اس کے منہ میں پتھر مار کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص جو نہر کے اندر موجود ہے یہ سود کھانے والا ہے۔
جس کو سود کھانے کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مسلط کر دیا اور ایک فرشتے کو ذمہ داری دے دی کہ جیسے ہی یہ پانی کے کنارے آئے اس کو پتھر مار کر دوبارہ وہیں پہنچا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں یہ سود کھانے والوں کا انجام دیکھا۔ سود کے بارے میں جو حرام ہونے کا ذکر ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ جو کوئی آدمی کھاتا ہے وہ فاسق یعنی کھلے طور پر گناہ کرنے والا کہلاتا ہے، اور مردود الشہادت ہے یعنی اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں کیا جاتا، گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اب معاوضے میں جب دونوں طرف یعنی بدلے میں لین دین کے اندر جب دونوں طرف مال ہو اور ایک طرف زیادتی ہو، اضافہ ہو کہ اس کے مقابل میں دوسری کوئی چیز نہ ہو، اس کے مقابل میں کوئی دوسری چیز نہ ہو، دوسری طرف کوئی چیز نہ ہو، تو پھر یہ سود ہے۔ جو چیز ناپ تول سے بکتی ہو یعنی مطلب یا تو وزن کر کے بیچی جاتی ہے یا ناپ کر بیچی جاتی ہے، مطلب ایک ڈبہ، دو ڈبہ، یا جو بھی برتن وغیرہ ایک برتن بھر کے، دو برتن بھر کے، جیسے دودھ وغیرہ بیچے جاتے ہیں لیٹر کے ذریعے سے، تو یہ ناپ کر بیچے جاتے ہیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں تول کر بیچی جاتی ہے، 1 کلو 2 کلو، تو جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے، جیسے گندم، گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، اور ایک طرف زیادہ ہو دوسری طرف کم ہو، تو یہ حرام ہے۔ اگر وہ چیز ناپ یا تول کی ہو یا ایک جنس کی ہو، اب ایک جنس کو دوسری جنس سے بدل رہے ہیں تو سود نہیں ہے۔ مطلب جیسے عمدہ یا خراب کا کوئی فرق، عمدہ یا خراب کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نسائی شریف کے اندر بھی سن چکے ہیں، یعنی مطلب اچھے اور برے کا معیار اس میں نہیں دیکھتے، اچھے اور برے کو نہیں دیکھتے کہ مطلب ایک طرف لال گیہوں ایک طرف سفید گیہوں ہے، لال گیہوں جو ہے ذرا کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں، سفید گیہوں اچھے درجے کے سمجھے جاتے ہیں۔ تو سفید گیہوں کم دے کر لال والے گیہوں زیادہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جنس ایک ہی ہے۔ اچھے اور برے کی وجہ سے جنس کا حکم نہیں بدلے گا، بلکہ وہ سود ہی رہے گا۔ تو جنس کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ بدل رہے ہیں، ایک طرف اچھے ہیں اور ایک طرف خراب ہے اور کمی زیادتی ہو رہی ہے، تب بھی حرام ہے۔ تو یعنی ایک ہی جنس کے دونوں گیہوں ہیں دونوں طرف، تو ایک طرف اچھے گیہوں ہیں ایک طرف خراب گیہوں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اچھے گیہوں دے کر خراب گیہوں تو نہیں لے گا، اچھے گیہوں دے کر خراب گیہوں نہیں لینا چاہے گا۔ تو ایسی صورت میں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ جو ہے اچھے گیہوں دے کر خراب گیہوں لے لو۔ اگر دینا ہی ہے لینا ہی ہے تو برابر لینا۔ اب کون آدمی چاہے گا کہ وہ اچھے گیہوں دے کر خراب گیہوں اتنے ہی لے لے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اگر اچھے گیہوں دے رہا ہے تو ایک آدمی یہ بولے گا کہ میرے پاس 50 کلو اچھے گیہوں ہیں، میں دے رہا ہوں، لیکن اس کے مقابل میں جو تمہارے پاس گیہوں ہیں کم درجے کے ہیں، لو کوالٹی کے، تو تم 80 کلو دو، کیونکہ میرے گیہوں کا ریٹ زیادہ ہے، اچھے گیہوں ہیں، زیادہ قیمت میں بکیں گے۔ لیکن شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اب اگر کوئی آدمی کے پاس گیہوں خراب نکل گئے زمین میں سے، ایک آدمی کے پاس اچھے نکلے، ظاہر سی بات ہے آدمی جو ہے اپنے کھانے کے لیے اپنے گھر کے لیے اچھے گیہوں پسند کرتا ہے۔ اب اس کے پاس عام طور پر آج بھی یہی رواج ہے کہ کسانوں کے پاس اناج خوب ہوتا ہے، غلہ وغیرہ خوب ہوتا ہے، لیکن کیش پیمنٹ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اب شریعت نے اس کا بھی راستہ بتایا کہ جس آدمی کے پاس خراب گیہوں ہیں، جس آدمی کے پاس خراب گیہوں ہیں، پہلے وہ جو ہے خراب گیہوں بیچ دے۔ جس آدمی کے پاس خراب گیہوں ہیں، اب وہ ایک آدمی سے اچھے گیہوں لینا چاہتا ہے، تو یہ خراب گیہوں دے کر اچھے گیہوں اگر لے گا تو برابر ہی لینا پڑے گا۔ تو کیا شریعت نے اس کا راستہ بتایا کہ خراب گیہوں بیچ کر اس سے جو رقم حاصل ہو، اگرچہ کہ کم رقم آئے اور پھر وہ رقم سے تھوڑے ہی گیہوں اچھے مل جائے وہ لے لے۔ یہ خراب گیہوں پہلے الگ سے بیچنا، ایک دوسرے کے بدلے بیچیں گے تو کمی زیادتی کے ساتھ
نہیں بیچ سکتے، یہ شریعت نے مسئلہ بتلایا۔ اسی طریقے سے دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک ہی کام ہو تو ایک جنس سمجھنا ہوگا۔ نام اور مقصد میں اختلاف ہو تو دو جنس ہو جائیں گے، جیسے گیہوں اور جو، گیہوں، جو اور کپڑے، ان کی قسمیں، کپڑوں کی قسمیں، جیسے کپڑوں کے اندر قسمیں ہوتی ہے، ململ کا کپڑا ہوتا ہے اور دیگر اور قسمیں ہوتی ہے، کاٹن کا ہوتا ہے، تو سب الگ الگ جنس کہلائیں گی۔ کپڑوں کی کوالٹی جیسی بدل رہی ہے، نام بدل جا رہے ہیں تو اس سے جنس بھی بدل جاتی۔ اب کھجور کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب ایک ہی جنس ہے، کھجور کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی قسم کہلائیں گے، اجوا کھجور اور جو بھی کھجوریں آتی ہیں وہ سب ایک ہی قسم میں شمار ہوگی، ان کو الگ الگ قسم نہیں کہا جائے گا۔ کپڑے کے اندر قسمیں بدل جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور ذکر کرتے چل رہے ہیں کہ سود کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہے، تو بتلا رہے ہیں کہ دو چیزوں کو الٹ پھیر کر رہے ہیں آپ، تو اس کے ایسی صورت میں ایک کے اضافے کے ساتھ جو چیز دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے وہ بغیر کسی عوض اور معاوضے کے ہونے سے ظلم اور ناانصافی ہے، اور اسلام ظلم اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور معاشرے کے آپسی ربط اور تعاون کے بغیر معاشی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وسیع پیمانے پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر تجارت کرنا ہے۔ تجارت کی وسعت سے معاشرہ خوشحال ہو سکتا ہے، لیکن تجارت میں اگر سود جیسی گندی چیز آ جائے تو پھر وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور تجارت کی بنیاد عدل اور انصاف اور سچائی اور امانت داری پر ہے۔ ایک طرف تجارت میں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے تو دوسری طرف لوگوں میں رشوت، دوسری طرف سے یعنی ایک طرف سے جو ہے تجارت میں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے تو دوسری طرف لوگوں کے اندر بھائی چارگی، محبت پروان چڑھتی ہے، اور سود کی وجہ سے یہ رشتہ بالکل ختم ہونے لگتا ہے، اس لیے شریعت اس سے روکتی ہے۔ اب سود کی حرمت کی علت کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف مذاہب ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سود کی حرمت کے اندر جو علت ہے وہ طعم ہے اور ثمنیت ہے، یعنی کھائی جانے والی چیز۔ طعم سے مراد کھائی جانے والی چیز، اس لیے ان کا خیال ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں، سونا چاندی کا ہم جنس چیزوں کی زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت یہ سود ہے، یعنی خریدنا اور بیچنا یہ سود ہے۔ جو چیزیں یعنی کھانے کے طور پر اور ثمنیت کے طور پر، ثمنیت کے طور پر یعنی وہ ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، جبکہ باقی چیزوں میں طعام ہے، تو جو چیزیں بطور طعام یعنی کھانے پینے اور ثمنیت کے طور پر نہ ہو تو ان کی خرید اور فروخت میں کمی بیشی سود نہیں ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ جیسے تانبا ہے، پیتل ہے، لوہا ہے، کپڑا ہے، یہ ان کے پاس نہ کھانے کی چیز ہے نہ سمن کی چیز ہے۔ کھانے کی چیز مطلب گیہوں، جو وغیرہ، سمن مطلب سونا چاندی وغیرہ، تو اس میں تو کمی زیادتی کے ساتھ سود سمجھ رہے ہیں امام شافعی، لیکن لوہا، تانبا، لکڑی، اس کو اگر کمی زیادتی کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو سود نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کھانے کی چیز بھی نہیں ہے اور سمن کی چیز بھی نہیں ہے۔ امام مالک کے نزدیک سود کی حرمت کی جو علت ہے وہ ثمنیت ہے اور کھانے کے قابل ذخیرہ ہونا ہے۔ اس طرح ان کے خیال کے مطابق پیتل، لوہا، تانبا، لکڑی وغیرہ اگر اس میں کمی بیشی ہو رہی ہے، بیچنے کے وقت کمی زیادتی ہو رہی ہے تو سود نہیں ہے لکڑی اور تانبے وغیرہ میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں لے سکتے، کم دے کے زیادہ لے سکتے ہیں، زیادہ دے کر کم لے سکتے ہیں، تانبے وغیرہ کو، لکڑی کو، لوہے کو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی۔
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سونا اور چاندی میں جو علت ہے، جو سبب ہے، وجہ کیا ہے، وہ ہے بول رہے ہیں سمنیت. اور سمنیت یعنی مطلب یہ کہ وہ سمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہو، جیسے قیمت بن سکتی ہو، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی ان کے تینوں کے مسلک قریب قریب مطابق ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ناپ تول اور جنس کا ایک ہونا یہ سود کی حرمت کی علت ہے. سبب کیا ہے؟ ناپ تول ہے، یعنی وزن ہے، پیمانہ ہے، اور جنس ہے. وزن مطلب یعنی تول کر بیچنا، پیمانہ مطلب ناپ کر بیچنا، ایک برتن دو برتن بھر کے، اور اسی طریقے سے جنس، ایک ہی جنس کی دو چیزوں کو آپس میں. تو یہ علت سبب ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عددی چیزوں میں جو چیزیں کاؤنٹ کر کے بیچی جاتی ہے، گن کر، جیسے انڈا ہے تو یہ بیچی جاتی ہے، تو اس میں حرمت ربا کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی سود کی حرمت کا تصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر سیب وزن کر کے اگر بیچے جاتے ہوں تو 1 کلو کے بدلے 2 کلو وصول کرنا یہ سود ہے. چونکہ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیال کے مطابق جیسے اگر دیکھا جائے کہ کیلے ہیں یا انڈے ہیں، یہ عدد کے حساب سے بیچے جاتے ہیں، تو ان کے خیال کے مطابق اب 1 درجن کے بدلے 2 درجن کیلے فروخت کرنا، موز فروخت کرنا، یہ سود میں نہیں آئے گا. جو چیزیں بھی عدد کے ذریعے سے بیچی جاتی ہو، جو چیزیں عدد کے ذریعے سے بیچی جاتی ہو، ان میں ہمارے پاس سود نہیں ہوگا. جو چیزیں وزن کر کے بیچی جاتی، ناپ کر بیچی جاتی، یا پھر ایک ہی جنس کی دو چیزیں، اگر جیسے قرآن میں یہ حدیث میں جن کا ذکر ہے، گیہوں ہے، جو ہے، نمک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور ایک چیز اور ہے، تو وہ چیزوں کا ذکر ہے. سونا ہے، چاندی ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کھجور ہے، نمک ہے. یہ 6 چیزوں کا ذکر صراحت کے ساتھ ذکر ہے. اب سب ائمہ کے نزدیک اس اختلاف کا بنیادی تعلق اس حدیث پاک سے ہے، جس میں 6 چیزوں کو ایک دوسرے کے زیادتی کے ساتھ بیچنا منع کیا گیا. 6 چیزیں، اور وہ 6 چیزیں ابھی ذکر کی ہے: سونا، چاندی، اور گیہوں اور جو اور کھجور اور گیہوں. کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گیہوں گیہوں کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے. ان میں سے ہر ایک چیز برابر برابر اور نقد کی بنیاد پر فروخت ہو، یعنی کیش بیچی جائے. جب ان کی جنس الگ ہو جائے تو تم جیسے چاہو بیچ سکتے ہو. جب ان کی جنس الگ ہو جائے، مطلب یعنی کہ اب اگر آپ گیہوں کو جو ہے نمک کے بدلے بیچ رہے ہیں تو اب کمی زیادتی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، لیکن صورت جو ہے نقد کی صورت ہونا چاہیے، کیش پیمنٹ ہونا چاہیے ان چیزوں کو جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیچ رہے ہیں. اس ادھار کر رہے ہیں تو پھر ادھار میں مسائل، اس کے اب اگلا باب آ رہا ہے، ہم اس کے تحت ذکر کرتے ہیں. آج کے سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے سلسلہ درس کو قبول فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.